مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. اندر وچ نماز اساڈے ہک سے جا نتیوے ہو نال قیام رکوع سجودے نال تکرار پڑھیوے ہو. اے دم ہجر فراقوں سڑدا اے دل ہجر فراقوں سڑدا اے دم مرے نہ جیوے ہو. نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جناں دی جیوے ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، جامع مسجد اکبری اہل محلہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماہانہ محفل درود پاک اور محفل درس قرآن بسلسلہ ختم 11ویں شریف آج منعقد ہے. حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عزت مآب حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب سرپرست اعلیٰ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ سٹی فیصل آباد دیگر مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت کے کلام پاک کتاب لا ریب قرآن مجید 14واں پارہ
سورہ نحل کی 68 اور 69 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے پیارے محبوب تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا، اے پیارے محبوب تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ اب بات ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی، کیا ڈالا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ اے شہد کی مکھی تو گھر بنا، اے شہد کی مکھی تو گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں پر اور چھپروں میں۔ کہاں؟ 3 جگہیں بتائیں یہاں گھر بنا۔ ثم کلی، پھر اے شہد کی مکھی تو کھا، من کل الثمرات، ہر پھل سے تجھے اجازت دے دی ہے کہ ہر پھل سے تو کھا۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور پھر تو اپنے رب کے طے کردہ راستوں میں چل، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ اگر دیکھا جائے شہد کی مکھی کے دل میں کہا ڈالا جا رہا ہے کہ تو فلاں جگہ پہ گھر بنا، شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھلوں کے رس چوس، شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کے مقرر کردہ راستوں پہ آسانی کے ساتھ چل۔ گھر کی ضرورت شہد کی مکھی کی پوری ہو رہی ہے، کھانے کی حاجت شہد کی مکھی کی پوری ہو رہی ہے، راستوں کی ضرورت شہد کی مکھی کی پوری ہو رہی ہے، تو یہ سارا پرورش کا انداز تو شہد کی مکھی کا ہے، یہ ساری تربیتی احکام تو شہد کی مکھی کی فطرت میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار تو شہد کی مکھی کے لیے ہو رہا ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ اے پیارے محبوب تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ اگر توجہ میں یہ نقطہ آیا ہے تو ذرا بول دیں۔ مقام گفتگو کا تقاضا یہ ہے، انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی پرورش کا اہتمام کیا جا رہا ہے ربوبیت کی نسبت اس کی طرف کی جاتی، کہ شہد کی مکھی کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا، شہد کی مکھی کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ شہد کی مکھی کو پیدا ہوتے ہی جانوروں کے بچے ماں جس نے جنا ہے انہیں اس کی طرف لپکتے ہیں اور دودھ پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کسی دوسرے جانور کو دودھ پیتے دیکھا نہیں، اس پیدا ہونے والے بچے کے کو کس نے بتا دیا کہ تیری خوراک کا انتظام فلاں جگہ پر کیا جا رہا ہے؟ وہ کانوں کی طرف نہیں آتا، وہ سینگوں کی طرف نہیں جاتا، وہ قدموں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جہاں اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا ہے وہ وہی جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے رب نے اس کی فطرت میں رہنمائی کی، اس کے دل میں ڈالا۔ شہد کی مکھی کے رب نے اس کی رہنمائی کی،
اور اس کو کھانے اور چلنے اور رہنے اور ٹھکانے بنانے کی تعلیم دی۔ تو تقاضا تو یہ تھا کہ جس کی پرورش کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ربوبیت کی نسبت اس کی طرف کی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے پرورش کا انتظام شہد کی مکھی کا کیا اور اپنی ربوبیت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی۔ بیان کا تقاضا یہ ہے کہ ربوبیت کی نسبت شہد کی مکھی کی طرف ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب ساری کائنات کی ربوبیت تیرے قدموں کا صدقہ ہے۔ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر اس لیے کیا کہ اے محبوب تجھے اس کائنات کا میں نے لاڑا بنانا ہے، تیری محبتوں کا پرچار کرنا ہے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، تاخیر کے ساتھ حکم ہوتا ہے جبریل کیا تیرا دل نہیں چاہتا ہمیں ملنے کے لیے؟ تو جبریل امین کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَرَبِّكَ وَرَبِّي، مجھے آپ کے رب کی قسم اور اپنے رب کی قسم، یعنی کہا مجھے اپنے رب کی قسم، فرمایا وَرَبِّكَ، پہلے کہا اے محبوب تیرے رب کی قسم، پھر کہا وَرَبِّي، اور اے پیارے حبیب مجھے اپنے رب کی قسم۔ ربوبیت کی نسبت پہلے مصطفیٰ کی طرف کی پھر اپنی طرف کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سکھایا ہوا ادب تھا کہ اے جبریل میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن سن لو میں اپنی ربوبیت کو مصطفیٰ کی طرف منسوب کرتا ہوں، لہذا جس نے مجھے ماننا ہے وہ مصطفیٰ کا رب کر کے مانے مجھے۔ اور جبریل امین نے بتا دیا کہ لوگو سن لو، وہ تمہارا بھی رب ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ اے ہمارے رب، اس میں وہ ادب نہیں، ادب اس میں ہے کہ پہلے کہو اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ مصطفیٰ کا رب ہے اور پھر ساری کائنات کا رب ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو اللہ نے 3 حکم دیے، رہنے کے متعلق کہ رہنا کہاں ہے، کھانے کے متعلق کہ کھانا کیا ہے، چلنے کے متعلق کہ کس راستے پر چلنا ہے، 3 چیزیں متعین کر دیں، ٹھکانہ، راستہ اور کھانا، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں متعین کر دیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات اس آیت کریمہ میں ہے، شہد کی مکھی کو حکم ہوا پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ پہاڑی لوگ جانتے ہیں کہ پتھر کی چٹانوں پر بھی شہد کی مکھیاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں، اور آپ اس کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ دیواریں اگر پرانی ہو جائیں تو ان میں سوراخ کر کے مکھیاں اپنا گھر بنا لیتی ہیں، جس طرح دیواروں میں سوراخ کر کے گھر بنا لیتی ہیں اسی طرح وہ پتھروں میں بھی اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ درختوں پر بنائے جانے والے گھر تو اکثر آپ نے مشاہدہ کیے ہوں گے، چھپروں پر بھی کبھی کوئی مکھیاں گھر بناتی ہیں، توجہ ہے؟ آج کا زمانہ اپنی طرف جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس دور میں تلاش کریں اس حکم کو۔ مفسرین نے کہا دراصل شہد کی مکھیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو آزاد ہیں، ایک وہ قسم ہے جو جنگلوں میں پہاڑوں میں آزاد ہیں، اور ایک شہد کی مکھی وہ ہے کہ جس کو انسانوں نے اپنی قید میں رکھا ہے، جن کی وہ حفاظت کرتے ہیں،
جن کی ملکہ کو وہ اپنی قید میں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ساری شہد کی مکھیاں ان کی قید میں رہتی ہیں۔ تو شہد کی مکھیاں دو ہیں، ایک وہ جو درختوں اور پہاڑوں میں گھر بناتی ہیں، ایک وہ جو انسانوں کی قید میں چھپروں میں گھر بناتی ہیں، ان کے لیے بکس بنائے جاتے ہیں۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا، کیا اس دور میں شہد کی مکھی کو قید کرنے کا تصور تھا؟ مصنوعی شہد بنایا جاتا تھا؟ تاریخ کا کوئی ورق بتاتا ہو، کسی مورخ نے لکھا ہو کہ اس وقت بھی شہد کی مکھیوں کے لیے چھپر تیار کیے جاتے تھے، بکس تیار کیے جاتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر قرآن کے لاریب ہونے کا یہ منہ بولتا ثبوت، اور قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ میرے رب نے اس قرآن کے ذریعے اپنے محبوب کو قیامت تک ہونے والے تمام امور غیبیہ کا علم دے دیا، اور بتا دیا کہ محبوب آج یہ شہد کی مکھیاں آزاد ہیں، آج ان کی ایک ہی قسم ہے کہ آزاد پھرتی ہیں، پہاڑوں میں گھر بناتی ہیں، درختوں میں گھر بناتی ہیں، لیکن قیامت تک یہ کتاب سب کے لیے، سارے زمانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر ماحول کے لیے ہے۔ لہذا قیامت تک دیکھیے، قیامت تک نظر دوڑاؤ گے تو شہد کی مکھیاں دو قسم کی ہوں گی، ایک وہ جو آزاد ہیں، دوسری وہ جو انسانوں کی گرفت اور قید میں ہے۔ قرآن میں دونوں کا ذکر کر دیا، جو موجودہ آزاد ہیں ان کا بھی، آنے والی جو آزاد ہوگی ان کا بھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میرے محبوب کی نظر فقط اپنے زمانے تک ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ محبوب خدا کی نگاہ قیامت تک نہیں بلکہ عبدالآباد تک، جب جب بھی جو کچھ ہوگا نگاہ مصطفیٰ سے دیکھ رہی ہے۔ کیا آخری جنتی کے جنت میں جانے کا حالات مصطفیٰ نے بیان نہیں کیے؟ آخری جنتی کے جنت تک میں جانے کی کیفیت، واقعات کیا حدیث میں نہیں ملتے؟ اگر آخر کا پتہ ہے تو درمیان والا اوجھل رہ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نگاہ مصطفیٰ۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ کام، توجہ چاہوں گا، اگر یہ کام دور مصطفیٰ میں ہوتا، اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو آپ منع فرما دیتے۔ اگر یہ کام زمانے مصطفیٰ میں ہوتا تو آپ روکتے اس سے۔ توجہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ وہ الجھنے ہیں جو لوگ آپ کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر یہ کام ہوتا تو اسے حرام کیا جاتا۔ اگر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البحار میں بعض علماء کا یہ قول نقل کیا کہ یہ کہنا کفر ہے کہ اگر یہ کام زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا تو حرام کر دیا جاتا۔ کفر اس لیے ہے کہ جسے حرام کرنا تھا میرے نبی نے حرام کر دیا، جسے حرام نہیں کیا سمجھ لو کہ وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اعلان یہ ہو رہا ہے کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، تو پھر اس کا مطلب تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو حلال ہے اسے حلال کیا جائے، جو حرام ہے اسے حرام کیا جائے۔ قیامت تک نبی تو دوسرا آنا نہیں، آنے والے حالات کے مطابق حلال اور حرام کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جسے حرام کرنا تھا حرام کر دیا، جس کے حرام کرنے کا مصطفیٰ نے اعلان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ وہ حرام ہے ہی نہیں۔ خود خدا کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کئی چیزیں واضح طور پر حرام کر دی جاتی ہیں، کئی چیزیں واضح طور پر حلال کر دی جاتی ہیں، اور کئی چیزیں وہ ہیں جن کے معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تم سوال کر کے وہ بحث نہ چھیڑو،
سوال کر کے ان بحثوں کو نہ چھیڑو، اور کبھی ذہن میں یہ نہ آنے دو کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا ہے یا وہ چیزیں توجہ میں نہیں آئیں اس لیے خاموش ہیں، بلکہ فرمایا نہیں، نہ اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے اور نہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے علم میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے اللہ کی طرف سے تم پر مہربانی ہے، پوچھو گے حکم آ جائے گا، پابندی کرنا تم پر مشکل ہوگا، جو چھوڑا ہے وہ تمہاری آسانیوں کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ الجھن اپنے دل میں نہ آنے دو کہ اگر یہ کام رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو حرام کر دیا جاتا، جو حرام ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی حرام ہونے پر کوئی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں تو کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، تو نے پھلوں سے کھانا ہے، تو نے گھر بنانا ہے یا پہاڑوں میں، درختوں میں یا چھپروں میں۔ کبھی شہد کی مکھی کا گھر ان 3 جگہوں کے علاوہ بھی کہیں دیکھا؟ بولو تو صحیح، نہیں دیکھا نا؟ انسان کے رہائشی مکان میں کسی شہد کی مکھی کا گھر دیکھا ہے؟ کسی اچھی بلڈنگ میں بھی شہد کی مکھی کا گھر دیکھا ہے جو آباد ہو، ویران نہ ہو؟ پتہ چلا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ بولو تو من الثمرات، پھلوں کو کھاؤ، تو شہد کی مکھی پھلوں سے رس چوستی ہے، پھلوں سے رس چوستی ہے۔ ثمرات کے لفظ میں پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں، کیونکہ پھول جو ہوتے ہیں وہ پھلوں کا آغاز ہوتے ہیں، پھول پھلوں کا آغاز ہوتے ہیں، ابتدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کبھی شہد کی مکھی کو گندم کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شہد کی مکھی کو کوئی کسی جانور کا چارہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جتنا بھی سرسبز و شاداب کیوں نہ ہو، پانی کا قطرہ چوسنے کے لیے کسی پتے پر بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، ورنہ غذا لینے کے لیے وہ پھل پر بیٹھے گی یا پھول پر بیٹھے گی۔ پتا چلا کہ شہد کی مکھی نے اللہ رب العزت کے دوسرے حکم کی بھی پابندی کی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت نے طے شدہ راستے اپنے چھتے سے میلوں کے فاصلے پر دور چلی گئی، نہ جانے کدھر مڑی، کہاں دائیں ہوئی کہاں بائیں ہوئی، جب واپس آئی تو اسی چھتے پہ آئی جس چھتے سے اڑی تھی۔ درمیان میں 100 چھتے بھی آئیں تو وہ کسی دوسرے چھتے پہ نہ بیٹھی، اپنے ہی چھتے پہ آئی، اپنے ہی گھر میں آئی، اپنی ہی جگہ پہ آئی۔ کیا جاتے جاتے کوئی اس کے پاس علاقے کا نقشہ تھا کہ میں نے واپس اس جگہ پہ آنا ہے؟ یا اسے کوئی جہتیں بتانے والا آلہ ہے جو اسے بتا رہا ہے کہ یہاں سے تو مشرق ہوئی تھی، ادھر سے مغرب کو مڑی تھی، اب واپس اس جگہ پہ پہنچنا ہے؟ بتانے والا کوئی نہیں، لیکن اس خدا نے شہد کی مکھی کو ہدایت دی، اور یہ ہدایت ہی اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کہاں رہنا ہے مکھی نے اس کی بھی پابندی کی، کس راستے پہ چلنا ہے مکھی نے اس کی بھی پابندی کی، کیا کھانا ہے مکھی نے اس کی بھی پابندی کی۔ تو پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یخرج من بطونها، اب اللہ رب العزت نے انعام یہ دیا کہ اس کے باطن کو اتنا پاک کر دیا، اس کے باطن میں اتنا تقدس رکھ دیا، اس کے باطن میں اتنی پاکیزگیاں رکھ دی کہ یہی پھل جو انسان تو بھی کھاتا ہے،
یہی پھل اور پھلوں کے پھول اور رس اور ذائقے جانور بھی کھاتے ہوں گے، بھیڑ بکریاں بھی کھاتی ہوں گی، جنگل کے وحشی جانور بھی کھاتے ہوں گے، اور ان جانوروں کی تو کیا مجال، وہ تو حشرات ہیں، حیوانات ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو بھی کھاتا ہے، لیکن تیرے باطن میں جائے تو گندگی اور ناپاکی اور پلیدگی بن کر نکلے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ کی، اللہ کے حکم کی بجا آوری کا فیضان کیا ملا کہ ان کے باطن اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ یخرج من بطونہا، جب ان کے باطن میں گیا، جب ان کے بدن میں گیا، جب ان کے پیٹ میں اترا تو وہ وہی پھل تھا جو تو نے بھی کھایا اور مخلوقوں نے بھی کھایا، لیکن جب پیٹ سے نکلا تو شراب مختلف الوانہ، ایسا مشروب تیار ہوا جس کے رنگ دیکھو تو ایک سے بڑھ کر ایک، شفاء للناس، ذائقے دیکھو تو ایک سے بڑھ کر ایک، اور فوائد دیکھو تو پوری انسانیت کے دردوں کی شفا بن گیا، انسان کی ساری بیماریوں کی شفا بن گیا۔ جب گیا تھا وہی امرود کا ذائقہ تھا، کتنی بیماریوں کا علاج ہے امرود میں، یا وہ ناشپاتی تھی، کتنی بیماریوں کا علاج ہے اس میں، یا وہ تربوز تھا، تربوز کے رس میں کتنی بیماریوں کا شفا ہے۔ اسی طرح پھل اور پھول گنتے جاؤ، ایک ایک کا بتاؤ کتنی کتنی بیماریوں کا شفا ہے اس میں، لیکن جب اس کے پیٹ میں اترا تو آخر کون سی چیز شامل ہوئی، کیا تبدیلی آ گئی کہ وہ ساری بیماریوں کی شفا بن گیا۔ تبدیلی صرف یہ آئی کہ یہ پھل پھولوں کے رس اس وجود کے ساتھ مل گئے جو اللہ کا نافرمان نہیں ہے، جو اللہ کا نافرمان، وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی فرما، تو اللہ نے اس کے وجود میں، اس کے باطن میں لوگوں کا نفع رکھ دیا، لوگوں کا، بولو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے، انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے، آدمیوں میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، جس کے وجود میں لوگوں کے لیے منفعت ہو، جو لوگوں کے لیے بھلائی کا مدعی ہو، بھلائیاں رکھتا ہو، جس کے وجود میں لوگوں کے لیے بھلائیاں ہو۔ اب جان لو کہ تیرے وجود میں نفع کب آئے گا، تیرا وجود انسانیت کے لیے فائدہ مند کب ہوگا، تیرے وجود سے لوگوں کا بھلا کب ہوگا، جب تو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جب تو اللہ نے تجھے بھی حکم دیا ہے کیا کھانا ہے، حلال کھانا ہے، اپنا حق کھانا ہے، غیروں کا حق نہیں کھانا، جائز کھانا ہے، ناجائز نہیں کھانا، جیسے کھانا ہے جیسے میرے محبوب نے کھا کر دکھایا ہے، اتنا کھانا ہے جتنا میرے محبوب نے کھانے کے لیے آداب بتائے ہیں، کس راستے پہ چلنا ہے بتا دیا کہ یہ ہے ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کہاں مکان بنانا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، تجھے بھی حکم ہوا۔ جس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، پھر اللہ نے اس کے وجود میں ایسا نفع رکھا، بولو تو صحیح، اتنا نفع رکھا
اتنا نفع رکھا کہ وہ اپنی 50-60 سالہ زندگی 100-150 سالہ زندگی گزار کے قبروں میں چلے گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن ابھی تک نفع ختم نہیں ہوا، لوگ آ رہے ہیں، نفع پا رہے ہیں۔ اور سلطان العارفین نے بھی یہی توجہ دلاتے ہوئے کہا، لوگو سن لو، نام فقیر تنہاں دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہو، اتنے نفع بخش بن جاؤ، اپنی ذات کو اتنی نافع ذات بنا لو، ایسے سود مند انسان بن جاؤ کہ دنیا پہ رہو تو بھی انسانیت کا بھلا، اور اگر دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی بھی لوگوں کو شفا دے رہی ہو لوگوں کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ بولو کب ہوگا؟ جب اللہ کے فرما بردار ہوں، نمازیں پوری پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج زکات کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور تحفے بھیجیں گے، کیونکہ شہد کی مکھی کے شہد بنانے میں درود بھی شامل ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا مسلم شریف میں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک جگہ پر سفر کے دوران کھانا تو ہے، روٹی تو ہے، لیکن بطور سالن کوئی چیز نہیں۔ ایک مکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محو طواف ہے، بھن بھنا رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں طواف کر رہی ہے؟ اگر 1-2 چکر لگائے ہوتے تو وہ سمجھتے اتفاق ہے۔ بولو تو صحیح، وہ سمجھتے کہ اتفاق ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو پتہ چلا وہ 1-2 چکر نہیں لگائے تھے، وہ اپنے دل کی حسرتیں مٹا رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اتفاق ہے، یہ وہ کہتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہو، یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ یہ وہ کہتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہو، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اونٹ پاگل دیوانے ہوتے، باولے ہوتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ جنگل کی ہرنیاں آتی ہیں، وہ اپنے بچے نیاز میں پیش کرتی ہیں۔ جنگل کے بھیڑیے آتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ جن کی آنکھوں کے سامنے فاختہ آ رہی ہو اور اپنی الجھنوں کا شکوہ بیان کر کے اپنی مشکل کشائی کروا کے جا رہی ہو، وہ شہد کی مکھی کو دیکھ کر اتفاق نہیں سمجھیں گے، بلکہ پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ اس کی حقیقت میں کیا پس منظر ہے۔ ان کا ایمان کمزور نہیں تھا کہ وہ کہیں اتفاق ہے۔ آج تو لوگ اس کائنات کو بھی اتفاق کہتے ہیں نا، کہ اتفاقی حادثہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی، اور یہ اتفاق ہے کہ چل رہی ہے۔ کبھی اتفاق یہ تو نہیں ہوا کہ مغرب سے سورج اٹھائے، کبھی اتفاق ایسا تو نہیں ہوا کہ 25-26 گھنٹے تک سورج طلوع ہی نہ ہو۔ اگر اتفاق ہے تو اتفاق اتنا منظم ہوتا ہے۔ جو کائنات ایک حادثے سے بنی ہے، تو کبھی آپ نے حادثہ نہیں دیکھا؟ حادثے میں تعمیر نہیں ہوتی، حادثے میں تخریب ہوتی ہے۔ بولو تو صحیح، ہاتھ دھماکہ ہو، دھماکہ کبھی نہیں دیکھا؟ دھماکے میں چیزیں بنا کرتی ہیں، بگڑا کرتی ہیں۔ بگ بینگ، کائنات کی حقیقت کو بگ بینگ سے تعبیر کرنے والے جدت پسند سنیں کہ جو چیزیں اتفاق سے بنتی ہیں وہ صدیوں تک اتنی منظم نہیں چلتی۔ جو چیزیں اتفاق سے بنتی ہیں اور جن کی تخلیق ایک حادثے پر ہوتی ہے، تو آج کوئی حادثہ ہو جائے، تخلیق ہوتی ہے، تخریب ہوتی ہے، بنی بنائی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور آج بھی ایک چیز کو بے وارث چھوڑ دو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تباہ ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مکان کو بنا کر چھوڑ دو،
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پوشیدہ ہوگا. اگر وہ 100 سال تک چل سکتا ہے تو کوئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ 25-30 سال میں ہی گرنے شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. ایک باغ تو بغیر چلانے والے کے چلے نا, ایک گھر تو چلانے والے کے بغیر چلے نا, ایک گاڑی تو بغیر ڈرائیور کے چلے نا. بولو تو صحیح. مٹی کا ایک پیالہ کسی بغیر بنانے والے کے بغیر بنتا نہیں. اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ سن لو کہ اگر کائنات ہے تو کائنات کو بنانے والا بھی ہے. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ انتظام ہے. یہ اتفاق نہیں, یہ انتظام ہے, اور باقاعدہ انتظام پروگرام کے تحت چل رہا ہے, اور چلانے والا چلا رہا ہے تبھی چل رہا ہے. چلانے والا چلا رہا ہے تبھی چل رہا ہے, اتفاق نہیں ہے. لہذا صحابہ کرام نے اسے اتفاق نہیں سمجھا. کیا ہی ہے مکھی جانے دو, اتفاق ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیوں پھر بنا رہی ہے؟ کبھی مکھی کی بن بناہٹ سن کر آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولو, آیا ہے خیال؟ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ کیوں پوچھا انہوں نے؟ صحابہ کرام کا دل کہتا تھا کہیں بھی بن بناتی تو اس کی اپنی بات ہوتی, یہاں جو بن بنا رہی ہے کوئی عرض کر رہی ہے. اور صحابہ کرام کا یہ بھی یقین تھا کہ مکھی جو کہہ رہی ہے وہ عربی بول رہی تھی. بولو تو صحیح. وہ عربی بول رہی تھی, پنجابی, پشتو, انگریزی, کون سی زبان تھی کہ اس کی زبان کے لفظ تھے؟ آواز تھی, بس آواز تھی. بولو نا, صرف آواز تھی, کوئی لفظ نہیں تھا, کوئی لہجہ نہیں تھا, صرف آواز تھی. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ کسی کو لفظ میں بولنا آئے یا نہ آئے, میرا مصطفیٰ جان لیتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. مکھی کی فطرت میں جس نے گھر بنانے کا سلیقہ رکھ دیا وہ نبی کی فطرت میں ساری زبانوں کا علم نہیں رکھ سکتا. لہذا کہنے والے نے ٹھیک کہا ہے کہ آقا کے دوارے تھے غلامہ دیاں ٹولیاں, اس کو پہ سنتا ہے لکھاں دیا بولیاں. کوئی بولنے والا پنجابی ہو سن لیتا ہے, جان لیتا ہے, عربی ہو تب بھی جان لیتا ہے, پشتو ہو تب بھی جان لیتا ہے. روئے زمین پر ہی نہیں, پوری کائنات میں, خواہ وہ زمین ہو یا آسمان ہو, مشارق ہو مغارب ہو, کائنات میں جتنی مخلوق ہے جس رنگ میں بولتی ہے میرا مصطفیٰ اس کے دل کی بھی جان لیتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا چھتا یہاں سے قریب ہے, زہے بخت کہ آپ ہمارے علاقے میں آ گئے, ہماری قسمت کہ آپ کے قدم ہمارے اس گھر کے قریب ہمارے علاقے میں پڑ گئے. اب ہماری خواہش یہ ہے, شہد تیار ہے, کسی غلام کو بھیجو نا وہ لے آئے, کسی غلام کو بھیجو وہ لے آئے. میرے محبوب نے حضرت علی کو بھیجا, پیارے علی جاؤ. شہد کی مکھی آگے آگے چل رہی ہے اور علی پیچھے پیچھے چل رہے. علی کا انتخاب کیا, علی کا بولو تو بھائی, شہد کی مکھی کے پیچھے, کیونکہ شہد کی مکھی جب چلتی ہے نا تیز چلتی ہے, فضا میں اڑتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے, آنکھوں سے گم بھی ہو سکتی ہے کدھر چلی گئی. بولو تو صحیح ہے, آنکھوں سے گم بھی ہو سکتی ہے کہ کدھر چلی گئی. پھر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ مکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہے,
اور اس نے پلٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا بھی ہے، تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے شوق میں ظاہر ہے تیز جائے گی، تیز آئے گی۔ فرمایا علی تم جاؤ، اے علی تم جاؤ، کیوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کے شہر، میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ تو دروازے کا فیض یہ ہوگا کہ اے علی جس طرح یہ مکھی جتنی تیز اڑے میری نظر سے غائب نہیں ہو سکتی، تو جا جتنا بھی تیز اڑے گی تیری نظر سے غائب نہیں ہو سکتی۔ علی گئے، مکھی گئی، مکھیوں جیسی مکھی ہے، جنگل کا ماحول ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں 2 3 4 مکھیاں ہو گئی ہوں، مکھی جیسی مکھی، کسی اور مکھی کے پیچھے نہیں چل پڑے، جو بارگاہ نبوت سے جا رہی تھی اسی کے پیچھے گئے۔ علی تیری پہچان کے بھی قربان، علی تیری پہچان کے بھی قربان۔ جو علی مکھی کی اتنی پہچان رکھتا ہے وہ اپنے سلسلے کے مریدوں کو پہچان نہیں رکھے گا؟ سلسلہ قادریہ بھی مولا علی سے ملتا ہے، سلسلہ چشتیہ بھی مولا علی سے ملتا ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی مولا علی سے ملتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے۔ ارے جو علی مکھی کو گم نہیں کرنے پہ دیتا کہ یہ رسول اللہ کی مکھی ہے، وہ علی بھول جائیں گے کہ یہ میرے مرید ہیں۔ علی تم جاؤ، گئے شہد لے کر آئے، جب شہد لے کر حضرت علی پہنچے بارگاہ میں، مکھی پھر طواف کر رہی ہے، مکھی پھر رسول اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ اب کیا کہتی ہے؟ فرمایا اب میں نے کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو، تو یہ بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں، چھتے میں اکٹھا کرتی ہیں، اس کا شہد بنتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھلوں اور پھولوں کے رس تو مختلف ہوتے ہیں، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا، کوئی کسیلا ذائقہ، کوئی کھٹا میٹھا، کوئی ترش۔ شہد میں کوئی ذائقہ نہیں، فقط مٹھاس ہی مٹھاس ہے، اور مٹھاس بھی ایسی کیلے کی مٹھاس سے بھی انوکھی، سیب کی مٹھاس سے بھی علیحدہ، تربوز کی مٹھاس سے بھی علیحدہ، چینی کی مٹھاس سے بھی الگ۔ یہ مٹھاس دنیا کے کسی پھل میں نہیں جو تمہارے شہد میں ہے۔ مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب شہد اکٹھا کر لیتی ہیں، جب رس پھلوں کے رس اکٹھے کر لیتی ہیں، تو پھر ہم ساری مل کر آپ کی ذات پر درود بھیجتی ہیں۔ یہ مٹھاس پھلوں کی نہیں، یہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کا بدلہ ہے۔ لہذا نماز روزہ حج زکات کی پابندی کرو، صبح و شام نبی پر درود بھی پڑھو، نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھو۔ اگر مکھی درود پڑھے تو خدا اس کے باطن کو اتنا پاک کر دے کہ کھائے تو پھلوں کے رس ہوں، میٹھے بھی ہوں، کڑوے بھی ہوں، کھٹے بھی ہوں، کسیلے بھی ہوں، ترش بھی ہوں، طرح طرح کے ذائقے، لیکن جب نکلے شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، بہترین ذائقے والا مشروب ہو اور لوگوں کا اس میں ہر بیماری کی شفا ہو، ہر بیماری کی شفا ہو۔ تو لوگوں اگر تم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اور پھر غلام مصطفیٰ ہو کر اگر تم دن رات نبی کی ذات پر درود پڑھو گے تو پھر دیکھ لو درود پڑھنے والوں میں کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا، کوئی فرید الدین گنجے شکر بن گیا، کوئی نظام الدین محبوب الہی بن گیا، اور کوئی سلطان العارفین بن گیا، کوئی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی بن گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے. قیامت کو اگر مان گیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.